بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم نواز کے خلاف آج نہ صرف نعرے بازی ہوئی ہے بلکہ استعفوں کی لائنیں بھی لگی ہیں۔ سائی وال کے اندر یہ ہوا کیا ہے، اس کی اصل کہانی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ٹیریان وائٹ کیس کے ذریعے عمران خان کی نااہلی کروانے کے لیے پراسرار شہری اسلام آباد ہائی کورٹ میں کالک منہ پر ملنے کے بعد اب قاضی صاحب کی عدالت پہنچا ہے۔ یہ کیس کیا ہے اور اس کے اندر جو یہ شہری ہے اور اس کے جو وکیل ہیں وہ کون ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ بابر ستار کے بعد اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کی فیملی کا بھی ڈیٹا لیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کس پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ جو پوری کمپین شروع ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ امام کعبہ نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ حج تمام جو حاجی ہیں ان کو حج مبارک ہو اور بڑا بابرکت دن ہے، اور جو انہوں نے آج درس دیا ہے یقینی طور پر ہر مسلمان کے لیے رواداری، محبت، ایک دوسرے کا احترام، اچھے القابات سے یاد کرنا، کسی کا نہ حق مال نہ چھیننا، پڑوسی اور تمام انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، یہ بڑا ایک جامع قسم کا جو ہے وہ خطبہ تھا اور یہ یقینی طور پر آپ سن چکے ہوں گے۔ اچھا، اب جو معاملہ ہے وہ اس وقت ملک شہزاد صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے خلاف کمپین شروع ہو گئی ہے۔ ان کی جو بیٹی ہے ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ لیک ہوا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دراصل جو ہے، میں تھوڑا سا اس پر میرا خیال ہے تبصرہ صرف صدیق جان کی زبان کے اندر ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ اس پر وقت ضائع نہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جبکہ یہ باقی ساری جگہ پہ دیکھ چکے ہیں، تو یہ ان کا میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جامع بات ہے کہ کمپین اس وقت شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی مبینہ طور پر ایک گاڑی میں تھی اور کچھ عرصہ پہلے وہ ایک شہری کو اس گاڑی نے کچلا تھا۔ وہ معاملات کیسے سیٹل ہوئے اس کی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن اب جب بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف کوئی معاملہ اٹھانا ہوتا ہے تو وہی ان کو تانے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ شہزاد احمد خان کی بیٹی کے خلاف مہم چلانے والے آپ کی اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہر ماہ پی ٹی وی سے 8 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ بھرتی کروائے جاتے ہیں، تو وہ ایک طبقہ ملامتی ہے۔ مراعات اس کے علاوہ ہے، اگر سیکرٹ فنڈ سے بھیک دی جاتی ہے تو اس کا تو حساب ہی نہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ یہ سرکار کے تنخواہ دار ملازم ہیں، بلکہ یہ چیف جسٹس کا دفاع جیسا کہ سوشل میڈیا کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ ایک منظم گروپ ہے جن کو حکومت نے رکھا ہوا ہے۔ کبھی یہ جسٹس محسن اختر کیانی اور باقی جو 5 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا ان کے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کبھی یہ گروپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے اختلاف کرنے پر جسٹس عطر من اللہ کو پڑ جاتا ہے۔ یہ تنخواہ دار گروپ ہے جس کو ان کے مالک جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں تو فلاں کو پڑ جاؤ تو یہ پڑ جاتے ہیں۔ اب ان کا نشانہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی بیٹی ہے، لیکن ان کی ہر مہم خاک ہو جاتی ہے۔ جس کے خلاف مہم چلاتے ہیں لوگ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے طور پر کام کرنے والا یہ حکومتی تنخواہ دار ملازموں کا گروپ جس کسی کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ ضرور ملک کے لیے کچھ اچھا ہی کر رہا ہوگا۔ تو یہ اب باقاعدہ طور پر ایک جو کمپین ہے وہ شروع کر دی گئی ہے ملک شہزاد کے خلاف، اور یہ اب ان کے سارے پچھلے جو گناہ ہیں وہ ان کو یاد کروائے جا رہے ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں ہوتا، یہ ہم نہیں کہتے۔ اگر کسی نے کوئی جینون اس کا ایسا کوئی مس کنڈکٹ ہے تو اس کو لانا بھی چاہیے، لیکن یہ اچانک ابھی یاد کیسے آیا ہے، سوال اصل میں یہ ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ گئی ہیں یہاں پہ سائی وال کے اندر، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ٹیریان وائٹ کیس ہے۔ یہ عمران خان کی ایک مبینہ بیٹی ہے جو کہا جاتا ہے ٹیریان وائٹ اس کا نام ہے۔ لندن کی عدالت میں عمران خان کے خلاف فیصلوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ کیس یہاں پر عمران خان کو نائل قرار دینے کے اندر کہ الیکشن سے ان کو نائل قرار دیا جائے چونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہوا، پہلے نچلی کورٹ کے اندر بھی ہوا، وہاں سے جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، پھر اسلام آباد جو بلکہ وہ تو ہو گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو اڑا دیا۔ یہ وہی کیس ہے جس کے اندر جسٹس جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق، انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا جس پر ان کو بڑی لان تان ہوئی عام لوگوں کی طرف سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 ججز جو ہے وہ جو بعد میں 6 ججز نے آپ کو علم ہے
خط بھی لکھ کے بتایا تھا، اور اس خط کے اندر بھی اس ٹیریان وائٹ کیس کا حوالہ تھا، چونکہ بتایا گیا تھا کہ اس کیس میں فیصلہ لینے کے لیے خفیہ اداروں نے ججز کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کیس کا اس کے اندر حوالہ تھا، جو کہ اڑا دیا گیا تھا کہ یہ اس شہری کا اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا. اب یہ جو یہاں پہ جسٹس عامر فاروق تھے، اس کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی تھے، اور جسٹس ارباب محمد طاہر تھے. یہ 3 رکنی بینچ تھا. اس نے سماعت کی. تو جب فیصلہ آیا سماعت کے بعد، تو جو 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر، یہ 2 ججز جو ہے انہوں نے لکھا کہ اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی تک نہیں ہے. لیکن عامر فاروق جو ہے اس نے وہ اپلوڈ فیصلہ نہیں کیا، اس کو مانا نہیں. تو بالآخر وہ فیصلہ اپلوڈ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر. عامر فاروق صاحب نے اس کو ہٹوا دیا. بالآخر جو ہے وہ ایک پھڈا اس وقت پہلا ان ججز کے درمیان پڑا. تو بعد کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ججز پریشرائز بھی ہوتے رہے، انہوں نے ذکر کیا، لیکن پھر دوبارہ جو ہے یہ 3 رکنی ایک بینچ بنایا گیا اس کا. اور یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا. اب یہاں پر بھی بڑی سرخی کا سامنا کرنا پڑا عامر فاروق صاحب کو، چونکہ ان تمام ججز نے کہا، جب وہ جو ساجد نامی شہری، ویسے تو میرا ہم نام ہے، وہ تھا، تو وہاں پہ اس جو ہے وہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے. حامد علی شاہ جو کبھی الیکشن کمیشن کا وکیل، کبھی کوئی، تو اس طرح کے تکڑے وکیل، یہ پراسرار شہری کون ہے، کدھر سے ہے، وہ یعنی پوری ڈیٹیل اس طرح سے نہیں ہے لوگوں کو معلوم. لیکن یہ وہی درخواستوں والے ہوتے ہیں جو نمودار ہوتے ہیں پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے. تو اب یہاں پہ جو ہے یہ 3 رکنی بینچ نے کہا کہ بھائی یہ تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، تو 2-1 سے فیصلہ ہوا ہے. تو اب یہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پہلا جو ہوا ہے وہی پریویل کرے گا. تو اب اس فیصلے کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز لکھ چکے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ججز کو پریشرائز کیا گیا، بیڈ روم تک گھسنے کی کوشش ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، اور لیکن ہم نے فیصلہ پھر بھی میرٹ پہ کیا. تو اب اس کے خلاف وہ جو شہری ہے وہ پہنچ گیا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. جی اب قاضی صاحب کی عدالت ہے، اور وہاں پہ ٹیریان وائٹ کیس جو ہے ایک مرتبہ پھر اس کی جو اپیل ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اب یہ جو ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، یہ اب ویسے بھی کئی دفعہ شناختی کارڈ تو لیک ہو جاتا ہے آگے پیچھے. بہرحال اس کا الزام چونکہ اس وقت چیئرمین نادرا ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر، یہ چونکہ فوج سے تعلق ہے، تو لوگ ان پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ نادرا کے اندر موجود ہیں. اور اگر نادرا سے ڈیٹا لیک ہوا ہے، پہلے بابر ستار صاحب کی فیملی ہے، تو پھر یہ بڑا سوال ہے کہ جب سے ایک افسر آئے ہیں تو یہ ان پر سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ ہے سائی بال کے اندر. چند دن پہلے سائی بال کے اندر جو بچوں کا وارڈ ہے، وہاں پر آپ کو علم ہے آگ بھڑک اٹھی، 11 بچے اس کے اندر جو ہے وہ جھلس گئے، اور یقیناً یہ بڑا ایک دکھ پہنچانے والا واقعہ تھا. لیکن وہاں پہ کچھ ابتدائی جو تحقیقات ہوئی اس میں پتہ چلا کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ بنیادی ضرورت کا سامان موجود نہیں تھا، اور جو آگ بجھانے کے آلات ہیں وہ صرف برائے نام پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ آگ پہ قابو پانے کے اندر بڑے مشکلات پیش آئیں، نقصان بھی ہو گیا. اور اس پر ایک مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو، وزیر اعلیٰ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، اس کا جو رد عمل ہے یہ فطری ہے، ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ پوچھا گیا مریم نواز کی طرف سے جو تحقیقات ہوئی، اور پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. بھائی فنڈنگ ملتی ہے، ایم ایس او جو وہاں پہ انچارج ہوتے ہیں ہاسپٹل کے، تو آخر جو انتظامی مشینری ہے وہ کیوں اتنی سستی کا مظاہرہ کرتی ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ساری حرکتیں پھر قوم کے اندر، لوگوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں. یعنی آپ افسران، بیوروکریسی، سیاسی ایلیٹ سارے جب اسی طریقے سے کام کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پورا سندھ خاص طور پر اس وقت جو ہے وہ صحافیوں کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اس پر میڈیا بھی بات نہیں کرتا. اچھا، اب وہ مریم نواز غصے ہوئی، انہوں نے افسران کو کہا ایکشن لیں، اور اس پر ایم ایس اور کچھ جو وہاں پہ متعلقہ ٹیچنگ کے جو انتظامی ہیڈ تھے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اب یہ وہاں پہ جب یہ عمل ہوا تو کل مریم نواز نے پہنچنا تھا، اور اس سے پہلے حالات کشیدہ ہوئے، اور وہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوا، اور تشدد بھی ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئی،
ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی پورے پنجاب کے اندر کال دے دی. حالات کشیدگی کی طرف بڑھے. مریم نواز نے بریفنگ لی. جب وہ وہاں سے جانے لگی پھر ان کو روکا گیا اور پھر جو ہے دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو رہا کر دیا. اب اس پورے معاملے کے اندر کچھ گرفتار کچھ برطرف اور یہ جو ساری صورتحال ہے, ڈاکٹرز کا یہ موقف ہے کہ بھائی یہ بات درست ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس کے اندر کتنی غفلت ہے, کتنا یہ ایک نیچرل واقعہ ہے, یہ ساری چیزیں, اور اس کے اندر ایم ایس کا کتنا قصور ہے, کس کا کتنا قصور ہے, یہ چونکہ تحقیقات ابھی ہوتی, تحقیقات کے بعد اگر کوئی نتیجہ نکلتا تو یقینی طور پر وہ سمجھ میں آتا. لیکن آپ نے بغیر اس کے اب جو ہے وہ آپ نے پورے ہاسپٹل کو ایمرجنسی بھی کل بند رہی اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہڑتال پہ, نعرے بازی ایک عجیب. پولیس جو ہے اس وقت اس طرح کے حساس جگہوں پہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کتنوں کی موت واقع ہوئی یا نہیں ہوئی یا ہو سکتی ہے, لازمی بات ہے. تو پولیس کو کم از کم جیسے بھی حالات ہوں اس طرح کے حساس جگہوں پہ جو ہے وہ پولیس ہر جگہ یہ جو گھس جاتی ہے تحریک انصاف کے ورکر کا گھر سمجھ کے, تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے وہ خبر اب یہ ہے کہ جو مریم نواز ہے ان کے خلاف آج بڑا بھرپور قسم کا احتجاج ہوا ہے اور احتجاج کے اندر تو نعرے مریم نواز مرد آباد کے نعرے لگے. اور محمد عمیر ہے, جرنلسٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ سائی وال ٹیچنگ ہاسپٹل کے سینئر فیکلٹی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس پروفیسر ایسوسیٹس اور ایس آر کی مشاورتی میٹنگ ہوئی ہے. یعنی سارا عملہ اس کے اندر بیٹھا ہے. حکومتی تشدد کے خلاف احتجاجاً اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. پی جی آرز, میڈیکل آفیسرز, ہاؤس آفیسرز, نرسز, پیرامیڈکس اور ورکر نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. یعنی سارا جو ڈپارٹمنٹ ہے سب نے کل جو تشدد جو واقعات رونما ہوئے مریم نواز کو دکھانے کے لیے, چونکہ یہ ہوتا ہے اکثر جب بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے آنا ہوتا ہے تو ان کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے اندر حد سے تجاوز کیا جاتا ہے. اور پھر پولیس ڈپارٹمنٹ تو ایسا بے لگام ہے کہ اس کو بڑی سرجری کی ضرورت ہوگی, بڑی. یعنی اس وقت جتنے تحریک انصاف پر میں تو ویسے حیران ہوتا ہوں, وہ جتنے لوگ غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں ان کی لسٹیں تیار ہونی چاہیے. کل کو آپ یہ واضح بتائیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے نوکریوں سے ہٹایا جائے گا اور پچھلا حساب بھی لیا جائے گا. چونکہ حساب نہیں ہوتا, کل کو نون لیگ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی, انہوں نے حساب نہیں کیا, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی کل کو وہ بندے وہی رہیں گے اور پھر عبرت کا نشان جب تک وہ نہیں بنے گے تو معاملات ایسے ہی ہوں گے. تو آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. بہرحال یہ بہت استعفوں کی لائنیں لگ گئی ہیں, سارا سٹاف جو ہے وہ مستعفی ہو گیا. دیکھتے ہیں اس پر پنجاب حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.